بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ UET لاہور میں سال 2024 کے لیے انجینئرنگ کے ایڈمیشنز کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج کی ویڈیو ہماری اسی بارے میں ہے۔ UET کے ایڈمیشنز کے بارے میں تمام چیزیں ہم آج کی ویڈیو میں کور کریں گے۔ ہم بات کریں گے یونیورسٹی میں آفر ہونے والے پروگرامز کے بارے میں، ایڈمیشن اسکیجول کے بارے میں، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کون اپلائی کر سکتا ہے، انٹری ٹیسٹ کن پروگرامز کے لیے ریکوائرڈ ہے، میرٹ فارمولا، پچھلے سال کے میرٹس کیا تھے، فیس، اسکالرشپ، ریزرو سیٹس، اپلیکیشن پروسیس اور اس کے علاوہ یونیورسٹی کی رینکنگ اور دیگر فیچرز کے بارے میں بھی ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایڈمیشنز کے بارے میں جتنی بھی آپ کو گائیڈنس چاہیے ہم کوشش کریں گے کہ آج کی ویڈیو میں وہ ہم کور کر لیں۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر لیں۔ UET لاہور پاکستان میں انجینئرنگ کی ٹاپ یونیورسٹیز میں سے ایک ہے۔ 4 سب کیمپسز، 11 ایفیلیٹڈ کالجز اور ایک کانسٹیٹیوئنٹ کالج پر مشتمل یہ یونیورسٹی کو بنے ہوئے اس وقت 100 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ مین کیمپس اس کا لاہور میں لوکیٹڈ ہے۔ UET میں اس وقت 11,000 سے زائد اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس میں 700 سے زائد انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں۔ ان کو پڑھانے کے لیے 800 سے زائد فیکلٹی ممبرز ٹیچنگ فیکلٹی ہے، جس میں سے تقریباً 150 جو ہیں وہ PhDs ہیں۔ یونیورسٹی میں 7 فیکلٹیز ہیں اور 35 ڈپارٹمنٹس ہیں۔ ریسرچ کے لیے 19 سینٹرز بھی موجود ہیں۔ ٹوٹل UET میں 31 BS پروگرامز، 43 MS اور MPhil پروگرامز، 26 PhD پروگرامز اور اس کے علاوہ 15 پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ کورسز بھی آفر کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام پروگرامز PEC سے، نیشنل کمپیوٹنگ ایجوکیشن کاؤنسل، پاکستان کاؤنسل فار آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانرز وغیرہ سے بھی ریکگنائزڈ ہیں۔ اب آتے ہیں ہم UET میں 2024 کے ایڈمیشنز کی طرف۔ ایڈمیشنز کے لیے اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے 9 جولائی 2024 دوپہر 3 بجے تک آپ نے اپنی اپلیکیشنز سبمٹ کروا دینی ہے۔ ایڈمیشنز جو ہیں وہ ان پروگرامز کے لیے آفر ہو رہے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر لسٹ بھی دکھائی جا رہی ہے۔ یہ پروگرامز 3 کیٹیگریز میں 3 گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں۔ پہلا گروپ جو ہے وہ ہے انجینئرنگ پروگرامز کا، جس میں آرکیٹیکچرل انجینئرنگ، آٹوموٹیو انجینئرنگ، بایو میڈیکل، کیمیکل، سول کمپیوٹر، یہ ساری لسٹ ہے آپ کے سامنے دکھائی جا رہی ہے۔ دوسرا جو گروپ ہے اس میں کمپیوٹر سائنس اور آرکیٹیکچر کے پروگرامز آتے ہیں، یعنی آرکیٹیکچر، سٹی اینڈ ریجنل پلاننگ، کمپیوٹر سائنس، پروڈکٹ انڈسٹریل ڈیزائن اور سافٹ ویئر انجینئرنگ۔ اور اس کے بعد تیسرا گروپ جو ہے اس میں بزنس ایڈمنسٹریشن، بزنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، کیمسٹری، انرجی سسٹمز اینڈ مینجمنٹ، انوائرمنٹل سائنس، فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، میتھمیٹکس اور فزکس کے پروگرامز آفر ہوتے ہیں۔ ان پروگرامز کی ایلیجیبلٹی جو ہے وہ بیسک ایلیجیبلٹی تو بہت سمپل ہے کہ آپ کے 60% مارکس ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ جن پروگرامز میں انٹری ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے، ابھی ہم آگے بات بھی کریں گے اس کے بارے میں، تو جن پروگرامز میں انٹری ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے اس کا انٹری ٹیسٹ آپ نے دیا ہوا ہونا ضروری ہے آپ کے لیے، اور اس کا سبجیکٹ کمبینیشن وہی ہونا چاہیے جو آپ کا انٹر میں سبجیکٹ کمبینیشن تھا۔ اس کے بعد آپ کا جو تیسری ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ٹوٹل میرٹ کیلکولیٹ ہو جائے تو آپ کا ایگریگیٹ 50% سے ابو ہونا چاہیے، تو پھر آپ یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر انٹر کے گروپس کے بارے میں بات کریں تو جو پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ UET میں تمام پروگرامز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، چاہے انجینئرنگ کے ہوں چاہے اس کے علاوہ کوئی اور سبجیکٹ ہو۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں ICS ود فزکس کے وہ کمپیوٹر سائنس، کمپیوٹر انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ، آرکیٹیکچر، سٹی اینڈ ریجنل پلاننگ، پروڈکٹ اینڈ انڈسٹریل ڈیزائن، میتھس، فزکس، BBA اور BBIT کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس میتھ، اسٹیٹ اور فزکس کے کمبینیشن کے ساتھ جنہوں نے اپنا انٹر کیا ہے وہ آرکیٹیکچر، سٹی اینڈ ریجنل پلاننگ، پروڈکٹ اینڈ انڈسٹریل ڈیزائن، میتھس، فزکس، BBA اور BBIT کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو پری میڈیکل والے اسٹوڈنٹس ہیں، بایو فزکس اور کیمسٹری والے، وہ بایو میڈیکل انجینئرنگ، کیمسٹری، فزکس، انوائرمنٹل سائنس، BBA اور BBIT کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی اور گروپ میں اگر آپ نے اپنا انٹر کیا ہے، موسٹلی یعنی ہیومینٹیز، آرٹس والے جو سبجیکٹس ہیں، FA والے اسٹوڈنٹس، وہ صرف BBA اور BBIT کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب انٹری ٹیسٹ کی طرف آتے ہیں۔ انٹری ٹیسٹ 3 طرح کے پروگرامز کے لیے ریکوائرڈ ہے۔ پہلا انجینئرنگ، دوسرا کمپیوٹر سائنس اور IT اور تیسرا آرکیٹیکچر۔ ان کیٹیگریز میں جو پروگرامز آتے ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ گروپ 1 اور گروپ 2، اس کے لیے انٹری ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے، اور باقی جتنے بھی پروگرامز ہیں گروپ 3 کے جو پروگرامز ہوں گے اس میں انٹری ٹیسٹ یعنی ECAT ریکوائرڈ نہیں ہے۔ یہ پروگرام جو ہیں یہ آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ ان کی لسٹ دکھائی بھی جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں میرٹ فارمولا کی طرف۔ اچھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا 3 گروپس ہیں سبجیکٹس کے، اسی کے مطابق میرٹ فارمولا کی بھی ڈویژن ہوئی ہوئی ہے۔ پہلی جو کیٹیگری ہے انجینئرنگ والی، اس کا میرٹ فارمولا اس طرح سے بنے گا: 33% ویٹیج ہوگی انٹری ٹیسٹ کی یعنی ECAT کی، 50% ویٹیج ہوگی فرسٹ ایئر کے مارکس کی، اور 17% ویٹیج ہوگی میٹرک کے مارکس کی۔
اس کے بعد جو کمپیوٹر سائنس اور آرکیٹیکچر کے پروگرامز ہیں گروپ 2، اس میں 25% انٹری ٹیسٹ کی ویٹیج ہوگی، 45% فرسٹ ایئر کے مارکس کی اور 30% میٹرک کے مارکس کی۔ اس کے بعد جو تیسرا گروپ ہے جس میں انٹری ٹیسٹ نہیں ریکوائرڈ، اس کا جو میرٹ ہے وہ صرف میٹرک اور انٹر کی بیس پہ بنے گا۔ 25% ویٹیج ہوگی میٹرک کی اور 75% ویٹیج ہوگی انٹر کے مارکس کی۔ اسکرین پہ آپ کے سامنے پچھلے سال کے تمام پروگرامز کے سارے میرٹ جو ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں۔ آپ یہاں پہ جس بھی پروگرام میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، جس کا بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا میرٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چاہے تو اپنے پاس اسکرین شاٹ لے کے سیو کر لیں، اس کو آرام سے تسلی سے سارا آپ آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ کس میں آپ کا میرٹ بن جائے گا، کس میں آپ کو اپلائی ضرور کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یونیورسٹی کی فیس کے بارے میں۔ یو ای ٹی جو ہے اس کا باقی ٹاپ انجینئرنگ یونیورسٹیز کے مقابلے میں کافی ریزنیبل فی ہے، یعنی جیسے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں BS پروگرامز کے لیے فیس 63,000 کے لگ بھگ ہوگی اور ماسٹرز اور PhD پروگرامز کے لیے تقریباً 60,000 کے اراؤنڈ ہوگی فی۔ یہ تو اوور آل ایک اوور ویو ہے، لیکن اگر آپ ہر پروگرام کا الگ فی اسٹرکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو یا تو یہ کہ آپ یونیورسٹی کا پراسپیکٹس ڈاؤن لوڈ کر لیں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ایجویژن ویب سائٹ پر انسٹیٹیوشن سیکشن میں جائیں گے اور وہاں پہ آپ UET لاہور کا پیج چیک کر لیں۔ تو تمام جتنے بھی پروگرامز یونیورسٹی میں آفر ہوتے ہیں سب کی لسٹ آپ کو ایک ہی جگہ پہ مل جائے گی، اور اس کے ساتھ اس کا فی اسٹرکچر اور اپلیکیشن کی جو بھی ڈیڈ لائنز ہیں، ایڈمیشن کا جو بھی پروسیجر ہے، وہ سارا آپ کو وہیں پہ ایک جگہ پر مل جائے گا۔ یہ لنکس وغیرہ ڈسکرپشن میں ہم ایڈ کر دیں گے، لنک پر کلک کریں اور آپ جو بھی چاہیں وہاں پہ اپنی ضرورت کے مطابق پروگرام چیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں اسکالرشپس کی طرف۔ UET بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس آفر کرتا ہے۔ ٹوٹل اراؤنڈ 1500 اسکالرشپس ہیں تقریباً جو یونیورسٹی میں آفر کیے جاتے ہیں۔ اس میں HEC کے نیڈ بیسڈ اسکالرشپ بھی آ جاتے ہیں، احساس اسکالرشپس، پاکستان بیت المال کے اسکالرشپس، فرنٹیئر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے، بلوچستان انڈاؤمنٹ فنڈ ہو گیا، OGDC وغیرہ۔ تو جتنے بھی اسکالرشپس میجر ہیں وہ تمام یونیورسٹی میں آفر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت بڑی لسٹ ہے۔ تقریباً 42 ڈونرز ہیں یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیتے ہیں۔ تو جب آپ اپلائی کرنے لگیں اس چیز کو ضرور چیک کر لیں، کسی بھی کیٹیگری میں اگر آپ فال کرتے ہیں تو اس کے لیے اسکالرشپ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، ان اسکالرشپس کے علاوہ یونیورسٹی کچھ پروگرامز ایسے ہیں جس کے اوپر بالکل فلیٹ 25% آپ کو فی ویور دے دے گی۔ ان پروگرامز کی بھی لسٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ ان میں سے اگر آپ کسی میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو 25% 4 سال کی فیس کے اوپر ڈسکاؤنٹ ہی ملے گا۔ یونیورسٹی میں ڈفرینٹ کیٹیگریز، ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے لیے سیٹس ریزرو کی گئی ہیں۔ فار ایگزامپل فارن اسٹوڈنٹس کے لیے الگ سیٹس ہیں، اوورسیز جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے الگ سیٹس ہیں، پاکستان کے جتنے پروونسز ہیں ہر پروونس کے لیے الگ ریزرو کی گئی ہیں سیٹس۔ پھر اس کے علاوہ ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے، بنگلہ دیش، افغانستان کے نیشنالٹی والے لوگ، کشمیر کے لوگ، آرم فورسز میں جو لوگ ہیں ان کے بچے، تو یہ پوری لسٹ ہے، یہ بھی آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں تو بھی آپ کے لیے الگ سیٹس موجود ہیں، تو اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں کہ آپ نے UET میں اپلائی کرنا کیسے ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اسکرین پر ایک لنک دکھایا جا رہا ہے، آپ نے اس لنک پر چلے جانے admission.uit.edu.pk۔ جب آپ یہ پیج اوپن کریں گے تو پہلا سٹیپ آپ کا ہے، آپ نے آن لائن اپنا ٹوکن پرچیز کرنا ہے۔ ٹوکن کیسے پرچیز کریں گے؟ آپ اپنا CNIC انٹر کریں گے اور اس کے علاوہ آپ اپنا گروپ سلیکٹ کریں گے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے 3 گروپس کے بارے میں بتایا تھا، آپ ان میں سے ایک گروپ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، 2 کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور تینوں گروپس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جتنے گروپس آپ سلیکٹ کریں گے اسی کے مطابق آپ کا چلان فارم بنے گا۔ اگر آپ ایک گروپ میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی فی ہوگی 2500، یعنی آپ کو 2500 کا چلان جنریٹ ہوگا آپ کا۔ اگر آپ 2 گروپس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی ٹوٹل فیس ہوگی 3000، اور اگر آپ تینوں گروپس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ٹوٹل فیس ہو جائے گی 3500، 3500 روپے۔ تو یہ آپ جتنے بھی گروپس چاہیں آپ وہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ چلان فارم جنریٹ کرنے کے بعد آپ HBL موبائل بینکنگ ایپ کے تھرو اپنی فیس جو ہے وہ پے کر دیں گے۔ فی پے کرنے کے بعد آپ کا جو چلان فارم نمبر ہے وہ آپ نے ایڈمیشن فارم میں انٹر کرنا ہے۔ اس وقت اسکرین پہ بھی آپ کو جیسے دکھایا جا رہا ہے، ایڈمیشن فارم آپ اوپن کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنا 14 ڈیجٹس کا چلان فارم نمبر انٹر کر دیں گے۔ اس کے علاوہ انٹری ٹیسٹ کا جو آپ کا رول نمبر تھا اور باقی بھی انفارمیشن آپ کو دکھائی بھی جا رہی ہے، وہ انفارمیشن آپ نے انٹر کر دینی ہے اور آپ نے رجسٹر ہو جانا ہے۔ رجسٹر ہونے کے بعد آپ اپلیکیشن فارم میں اپنی پرسنل انفارمیشن انٹر کریں گے، پکچر اپلوڈ کریں گے، اکیڈیمک انفارمیشن یعنی آپ کا میٹرک اور FSC کی جو اکیڈیمک ڈیٹیلز تھیں وہ آپ نے ساری انٹر کرنی ہے، اور اس کے بعد پریفرنسز سلیکٹ کرنی ہے۔ پریفرنسز آپ ایک سے زیادہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جس پروگرام اور جس کیمپس میں آپ کی سب سے زیادہ خواہش ہے کہ آپ کو ایڈمیشن ملے، آپ نے اس کو نمبر 1 پریفرنس پہ رکھنا ہے، کیونکہ میرٹ بناتے ہوئے سب سے پہلے آپ کی فرسٹ پریفرنس کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا۔ اگر تو آپ کا اس پروگرام کا میرٹ بن رہا ہوگا تو آپ کو ایڈمیشن اس میں مل جائے گا، ورنہ پھر آپ کو دوسرے پروگرام کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو یہ جو پریفرنس لسٹ ہے یہ بہت دھیان سے آپ نے بنانی ہے۔
اس کے بعد آپ اپنے جو بھی اسکین ڈاکیومنٹس ہیں وہ اپلوڈ کر دیں گے اور اپلیکیشن فارم اپنا سبمٹ کر دیں گے، تو یہاں پر آپ کی اپلیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی. اپلیکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد نیکسٹ جو اسٹیپس ہیں، میرٹ لسٹ اناؤنس ہونی ہے، پھر اس کے بعد فردر جو بھی پروسیجرز ہیں وہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. جیسے ہی میرٹ لسٹ آئے گی ایجوویژن ویب سائٹ آپ نے دیکھتے رہنا ہے. اس کے علاوہ آپ ہمارا ایجوویژن کا واٹس ایپ چینل یا واٹس ایپ گروپس دونوں میں سے کوئی بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. وہاں پہ بھی جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم شیئر کرتے رہتے ہیں ریگولرلی، تو میرٹ لسٹ کا آپ کو وہاں سے بھی پتہ چل جائے گا. تو یہاں پہ آپ کا اپلیکیشن پروسیس جو ہے وہ بالکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے. لیکن ایک اہم بات ہم یہاں ڈسکس کریں گے ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے. کچھ آپ کو یونیورسٹی کے فیچرز کے بارے میں بھی پتہ ہونا ضروری ہے. اپلائی کرنے سے پہلے یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کی ضرورت کی جتنی بھی فیسلٹیز ہیں وہ تمام اویلیبل ہیں. گرلز اور بوائز کے لیے الگ ہاسٹلس ہیں. اسکالرشپس کی جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، اسکالرشپس بہت زیادہ اویلیبل ہیں. مائگریشن ٹرانسفر کی فیسلٹی ہے، میوزیم ہے، جم، سوئمنگ پول، انڈور اور آؤٹ ڈور اسپورٹس کے لیے کورٹس. اس کے علاوہ پلے گراؤنڈ بھی ہے یہاں پر. جامعہ مسجد ہے. تمام ہاسٹلس اور ڈپارٹمنٹس میں الگ مساجد بھی ہیں نماز کے لیے. اس کے علاوہ ایک بہت اچھی بات یونیورسٹی کی یہ ہے کہ یہاں پر 2 لاکھ کتابوں اور 22,000 جرنلز پر مشتمل لائبریری بھی ہے، اور 11,000 کمپیوٹرز بھی ہیں جو اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. اس کے علاوہ 120 ٹوٹل لیبارٹریز بھی یہاں پر موجود ہیں. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی کے جو اوور آل انفراسٹرکچر ہے وہ کتنا سالڈ ہے. اسی وجہ سے یونیورسٹی جو ہے وہ اپنی رینکنگ کے حساب سے بھی بہت اچھی اسٹینڈنگ رکھتی ہے. QS ورلڈ رینکنگ کے اکارڈنگ دنیا میں ٹاپ 250 یونیورسٹیز میں شمار ہوتا ہے UET کا انجینئرنگ کی کیٹیگری میں، اور ایشیا میں ٹاپ 200 یونیورسٹیز میں اس کا شمار ہوتا ہے. باقی سبجیکٹس وائز اگر آپ دیکھیں تو پیٹرولیم انجینئرنگ میں تو ٹاپ 150 یونیورسٹیز میں UET لائی کرتی ہے. تو باقی بھی تمام پروگرامس کی لسٹ آپ کے سامنے ہے. اپنے اکیڈیمکس، انفراسٹرکچر، باقی ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ریسرچ کی جو کوالٹی ہے اس کے اکارڈنگ پھر یہ رینکنگ جو ہیں وہ بنتی ہیں. تو رینکنگ ایک طرح سے ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ یونیورسٹی کتنی اسٹرینتھ ہے یونیورسٹی میں. ریسرچ کی بات کریں تو 23 پیٹنٹس اب تک یونیورسٹی کے رجسٹر ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ 154 PhDs بھی یہاں سے پروڈیوس ہو چکے ہیں. مختلف ایوارڈز وقتاً فوقتاً یونیورسٹی جیتتی رہتی ہے. لسٹ بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے. ڈفرینٹ فیلوشپ کی اپرچونیٹیز بھی ملتی رہتی ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ ساری چیزیں ملا جلا کے یہی شو کرتی ہیں کہ یونیورسٹی کے اکیڈیمکس بھی بہت اچھے ہیں، ریسرچ بھی بہت اچھی ہے، انفراسٹرکچر بھی ٹھیک ہے. تو اگر آپ انجینئرنگ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو UET ٹاپ پریفرنسز میں رکھیں. ضرور اپلائی کریں. لاسٹ ڈیٹ کا ویٹ کیے بغیر جتنی جلدی ہو سکے اپلیکیشن کا پروسیس اپنا کمپلیٹ کریں اور سبمٹ کروائیں. کوئی اگر آپ کا کوشچن ہے آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو پروگرام سلیکشن کے حوالے سے کوئی ہیلپ چاہیے تب بھی آپ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ آپ نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ ابھی جو آپ پروگرام سلیکٹ کریں گے آپ کی ساری لائف کا کریئر اس پروگرام پر ڈیپینڈ کر رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ بعد میں پچھتایا جائے، بہتر یہ ہے کہ آج ہی سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیا جائے. کاؤنسلنگ سیشن اگر آپ اس چیز کے لیے لینا چاہیں تب بھی آپ اسی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. کاؤنسلر کے ساتھ ڈسکس کر کے سوچ سمجھ کر اپنے کیریئر کا فیصلہ کریں. یہ زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ بالکل بھی لاپرواہی سے کام نہ لیں. بیسٹ آف لک فار یور ایڈمیشن. اپنا خیال رکھیے گا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ حافظ.